یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 215 ہے۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، یسألونک، وہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، ماذا، کیا، ینفقون، خرچ کریں۔ وہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کیا چیز خرچ کریں۔ قل ما انفقتم من خیر فللوالدین، آپ کہہ دیجئے جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے مال میں سے، سو للوالدین، والدین کے لیے ہے، والاقربین، اور رشتہ داروں کے لیے، والیتامى، اور یتیموں کو، والمساکین، اور مساکین کے لیے، وابن السبیل، اور مسافروں کو۔ آپ کہہ دیجئے جو کچھ بھی تم خرچ کرو مال میں سے، سو والدین کو اور رشتہ داروں کو اور یتیموں کو اور مساکین کو اور مسافروں کو۔ وما تفعلوا من خیر، اور جو کچھ بھی تم کرو گے بھلائی، فإن اللہ بہ علیم، سو بے شک اللہ تعالی اسے خوب جانتے ہیں۔ اس آیت کریمہ سے پہلی آیات کریمہ میں مضمون چلا آ رہا تھا کہ تمام کے تمام لوگ، ایک وقت ایسا تھا، ایک جماعت تھی اور ایک دین پر قائم تھے، مضبوط تھے۔ پھر اختلاف ہوا تو نبیوں کی ضرورت پڑی، اور تاکہ ان کے اس اختلاف کو ختم کریں اور دین حق کی طرف، کلمہ توحید کی طرف لوگوں کو لے کر آئے۔ اور پھر فرمایا اگلی آیت کریمہ میں کہ جنت میں داخلہ یوں ہی نہیں مل جاتا، بلکہ جنت کے حصول کے لیے قربانیاں دینی پڑیں گی۔ جنت کے حصول کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ محنت کس چیز میں؟ اپنے رب کو راضی کرنے میں، دین کے خاطر مر مٹنے میں، اسلام کی خاطر سب کچھ مٹا دینے میں، قربان کر دینے میں جنت چھپی ہوئی ہے۔ جنت میں داخلہ ہے قربانیاں دینا، جیسا کہ میں اس آیت کریمہ جو کہ 214 ہے، پہلے اس کی تفسیر کر چکا۔ تو اسی آیت کے ضمن میں ایک اور میں واقعہ آپ حضرات کے سامنے نقل کرتا چلوں کہ اللہ کے پیغمبر کے صحابی، وہ ایسے صحابہ تھے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کہ اللہ کی محبت میں، اللہ کے دین میں دنیا کے جاہ و مال کی پرواہ نہ کی، مناصب کی پرواہ نہ کی، عہدوں کی پرواہ نہ کی، اور دین پر مضبوط رہے، استقامت اختیار کی۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ قیصر روم کے دربار میں گرفتار ہو کر آئے، تو وہ ایک ایک شخص سے سوال کر رہا۔ جب حضرت عبداللہ بن حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو آپ قد آور تھے، خوب رو تھے، حسین و جمیل تھے، اور گفتگو کرنے کا انداز سب سے نرالا تھا، تو اور انتہائی زیادہ خوبصورت تھے، حسین و جمیل تھے۔ کون؟ عبداللہ بن حذیفہ سہمی رضی اللہ عنہ۔ تو قیصر روم کا دل اس پر آ گیا،
اور کہنے لگا کہ دیکھ تو ایک خوبصورت جوان شخص ہے اور گفتگو کرنے کا تجھ میں سلیقہ ہے اور خوبصورت نوجوان ہے، اور میں بادشاہ ہوں، ہر کل روم کا بادشاہ ہوں، میں تیرے لیے ایک پیشکش کرتا ہوں، اور وہ پیشکش یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح تجھ سے کر دوں، اور جو تو چاہے گا وہ عہدہ تجھے دے دوں گا۔ وزیر خارجہ بننا چاہتا ہے، وزیر خارجہ بنا دوں گا، وزیر خزانہ بننا چاہتا ہے، وزیر خزانہ بنا دوں گا، جو تو کہے گا وہ تیرے لیے حاضر ہے، لیکن بیٹی سے نکاح کرنے سے پہلے تجھے میری ایک شرط ماننی پڑے گی۔ وہ کیا ہے؟ پہلے نمبر تو اس نے پیشکش کی کہ بیٹی سے نکاح کروں گا، دوسرا ساتھ میں ایک شرط بھی رکھ دی، اور وہ شرط کیا ہے کہ عیسائیت کو قبول کر لے۔ یہ کیسر روم جو ہرکل تھا، یہ عیسائی مذہب سے تعلق رکھتا تھا، تو اس نے کیا کہا کہ عیسائیت کو قبول کر لے، تو میں اپنی بیٹی کا رشتہ تجھ سے کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ دوبارہ کہیے آپ نے کیا کہا ہے؟ پھر دوبارہ بادشاہ نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ تجھے دینا چاہتا ہوں، تو عیسائی مذہب اختیار کر لے، تو میں اپنی بیٹی کا رشتہ بھی تجھے دوں گا، اور جون سا عہدہ تو کہے گا وہ عہدہ میں تجھے دوں گا۔ تو پھر عبداللہ بن حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ تو مجھے ایک عہدہ، ایک جو ہے منصب کی پیشکش کر رہے، اگر تو پوری دنیا کی بادشاہت مجھے دے دے، اگرچہ تیرے پاس ہے نہیں، اگر تو ہوتا اور پوری دنیا کی بادشاہت مجھے دیتا اور پوری دنیا کے خزانے میرے قدموں میں رکھ دیتا، اور تو یہ مجھ سے کہتا کہ میں عیسائیت قبول کر لوں، تو میں کبھی بھی دنیا کی بادشاہت کو ٹھوکر مار دیتا اور تیری اس پیشکش کو قبول نہ کروں۔ تو یہ کون تھے؟ حضرت عبداللہ بن حذیفہ سہمی رضی اللہ عنہ کہ دنیا کے منصب، دنیا کے جو ہے بادشاہ کی بیٹی کا رشتہ ٹھکرا دیا، لیکن عیسائیت کو قبول نہیں کیا، ایمان سے نہیں پھرے، ایمان سے نہیں پھرے۔ ایک اور صحابی رسول ہے کہ وہ کیا ہے کہ جب مسیلمہ کذاب سے جنگ ہوئی تو قیدی بن کر لائے گئے، تو مسیلمہ کذاب نے جب انہیں دیکھا تو کہا کہ دیکھ تو پیغمبر ہم سے کیوں لڑتے ہو، ہم سے لڑتے کیوں، ہم سے جہاد کیوں کرتے ہو؟ تو فرمانے لگے کہ ہم آپ سے اس وجہ سے جہاد کرتے ہیں کہ تو جھوٹا نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے اور تو جھوٹا ہے اس دعوے میں۔ تو وہ کہنے لگا کہ اچھا کس کو پیغمبر مانتے ہو؟ کہ میں محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتا ہوں۔ تو وہ کہنے لگا دیکھ تو مجھے بھی نبی مان لے، تو مجھے بھی نبی مان لے، اگر تو مجھے نبی تسلیم نہیں کرے گا تو پھر میں پتہ ہے کیا کروں گا، میں تیرے جسم کے ایک ایک عضو کو کاٹ ڈالوں گا۔ تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ تجھے جو بن پڑتا ہے تو کر لے، لیکن میں اپنے پیغمبر پر ایمان لانے سے نہیں پھروں گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی اور کو پیغمبر نہیں مانوں گا۔ پھر اس نے کیا کیا؟ آپ کی کلائی سے آپ کے دونوں ہاتھوں کو کاٹا، پھر آپ کے کوہنیوں سے آپ کے دونوں ہاتھوں کو کاٹا، آپ کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور آپ شہید ہو گئے، لیکن ایمان سے نہیں پھرے، اسے نبی تسلیم نہیں کیا، اسے نبی تسلیم نہیں کیا۔ یہ تھی استقامت اور ایمان کی پختگی اور مضبوطی جو ان لوگوں میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ بے شمار ایسے واقعات ہیں جو حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جذبہ ایمان کی پر مشتمل ہے، اور دنیا کے جاہ کو، دنیا کے مال کو، دنیا کے متاع کو، دنیا کے حسین ترین لڑکیوں کی
پیشکشوں کو انہوں نے ٹھوکریں مار دی، لیکن اسلام سے نہیں پھرے، اپنے ایمان سے نہیں پھرے، اپنے دین سے نہیں پھرے۔ تو ان لوگوں کی حالات زندگی ہمیں ہمارے یہ دعوت دیتی ہے کہ ہم جو ہے دنیا کے خاطر، دنیا کے حصول کی خاطر، دنیاوی مناصب کے خاطر، دنیاوی جاہ کے خاطر اپنے رب کے حکموں کو کبھی نہ توڑے، اپنے دین سے کبھی نہ پھرے، اپنے رب کو گناہوں کے ذریعے کبھی نہ اپنے رب کی نافرمانیاں نہ کرے۔ یہ واقعات ہمیں اس چیز کی طرف جھنجھوڑ رہے ہیں۔ تو یہ آیت کریمہ جو آپ حضرات کے سامنے میں نے تلاوت کی، یسألونک ماذا ینفقون، اس میں مال کے خرچ کرنے کے متعلق سوال ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیا خرچ کریں؟ یہ سوال کیا۔ ایک تو یہ کہ یہ سوال کرنے والے بہت سارے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین تھے۔ ایک روایت ملتی ہے، ایک واقعہ، ایک صحابی کی طرف بھی یہ سوال منسوب ہے، اور وہ صحابی کون ہے؟ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا قد ماشاءاللہ بہت اونچا تھا، پاؤں سے لنگڑے تھے، لیکن مال تھے، مال بہت زیادہ تھا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آ کر سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ کے راستے میں کیا خرچ کریں اور کہاں خرچ کریں؟ یہ سوال کیا، کیا خرچ کریں اور کہاں خرچ کریں، کیونکہ یسألونک ماذا ینفقون کے بعد جو اس آیت کا دوسرا حصہ ہے قل ما انفقتم من خیر فللوالدین، یہاں پر مصارف کو بیان کیا جا رہا ہے کہ کن پر خرچ کریں، اور یسألونک ماذا ینفقون میں اس کے متعلق سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا خرچ کرے۔ گویا کہ اس آیت کریمہ میں سوال کی دو جزئیات ہیں، ایک جز کیا خرچ کرے، دوسرا جز کہاں خرچ کرے۔ یہ دو سوال ہیں، کیا خرچ کرے اور کہاں خرچ کرے۔ پھر اس آیت کریمہ کے بعد تقریباً دو آیات کے بعد دوبارہ اس سوال کا اعادہ کیا گیا، وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ، دوبارہ اس سوال کا اعادہ کیا گیا کہ کیا خرچ کرے، لیکن یہاں بھی یہی سوال کہ کیا خرچ کرے، لیکن مصارف بیان کر بتلا دیا کہ سوال کا دوسرا حصہ یہ کہ کہاں خرچ کرے۔ تو سوال یسألونک ماذا ینفقون اس آیت نمبر 215 میں ہے، لیکن جواب بالکل منفرد ہے، ہٹ کر ہے، مختلف ہے، اور یہی سوال وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ آیت نمبر 219 میں ہے، آیت نمبر 219 کے درمیان سے ہے، لیکن وہاں اس سوال کا جواب قُلِ الْعَفْوَ سے دیا جا رہا ہے، قُلِ الْعَفْوَ سے دیا جا رہا ہے۔ کیا مطلب کہ اے میرے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے جو بھی ضروریات سے اضافی ہے وہ خرچ کر ڈالے اللہ کے راستے میں، قُلِ الْعَفْوَ، اضافی چیز جو ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر ڈالے۔ اور یہاں پر یسألونک ماذا ینفقون سوال کے بعد جواب میں مصارف کو بیان کیا جا رہا ہے کہ کن پر تم لوگ خرچ کرو۔ اب یہاں پر مال کا ذکر کہ مال خرچ کرے، کیا خرچ کرے، اور مصارف بیان ہوں گے، وہاں پر بھی یہی سوال کہ کیا خرچ کرے، اور یہ فرما دیا کہ جو بھی ضرورت سے زائد ہے وہ خرچ کر ڈالو۔ سوال ایک ہے، جواب مختلف ہے، سوال ایک ہے، جواب مختلف ہے۔ تو حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سوال کرنے والے تھے۔ ایک روایت اور بہت سارے صحابہ اکرام نے یہ سوال کیا، تو ان سوالات کرنے والوں میں حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ یہ جموح کا لفظ معنی ہے لنگڑا، یہ پاؤں سے ذرا معذور تھے، لنگڑے تھے، مالدار تھے، اللہ رب العزت نے انہیں مال دیا، تو یہ پوچھ رہے ہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیا خرچ کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ تم والدین پر خرچ کرو. کیا خرچ کرے اور کہاں خرچ کرے؟ تو کیا خرچ کرنے میں جو دوسروں کو نفع چیز پہنچا دے وہ خرچ کرے، وہ خرچ کرے. کسی کو برتن کی ضرورت ہے برتن دے دے، کسی کو بستر کی ضرورت ہے بستر دے دے، کسی کو گھر کی ضرورت ہے گھر دے دے، کسی کو جو ہے کھانے پینے کے لیے کھانے کی ضرورت ہے، روٹی کی ضرورت ہے، گندم کی ضرورت ہے وہ دے دے، پیسے کی ضرورت ہے وہ دے دے. لیکن یہاں پر جو حکم دیا جا رہا ہے وہ زکوٰۃ کے متعلق نہیں ہے، یہ نفلی صدقات کے متعلق ہے، نفلی عبادات. یاد رکھیں، زکوٰۃ اور نظر، کسی کے بارے میں منت مانگ لی کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو اتنا مال میں خرچ کروں گا اللہ کے مخلوق پر، تو منت کا مال، نظر کا مال، زکوٰۃ کا مال، یہ جو ہے ایسی چیزیں ہیں کہ جو ماں باپ پر ان کا خرچ کرنا جائز ہے. زکوٰۃ کے جو مستحق ہیں انہی پر وہ زکوٰۃ جو ہے انہیں ادا کی جائے گی، ان کے علاوہ کسی اور کو زکوٰۃ کا مال ادا نہیں کیا جائے گا، کسی اور کو زکوٰۃ کا مال ادا نہیں کیا جائے گا. تو یہاں پر جو مصارف بیان کیے جا رہے ہیں وہ بیان کیا جا رہے ہیں کہ جن پر آپ نفلی خیرات، صدقات وغیرہ جنہیں دے سکتے ہیں. اب وہ کون سے ہیں کہ نفلی صدقات، خیرات جو کسی کو خرچ کرنا چاہتا ہے تو کن پر خرچ کرے؟ اللہ رب العزت نے پھر اس کی تفصیل بیان فرمائی کہ اے میرے پیغمبر، آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ تم یہ جو بھی مال خرچ کر رہے ہو، خیرات کر رہے ہو، نیکی کر رہے ہو، مال کے ذریعے خرچ کر تو یہ تم خرچ کر سکتے ہو والدین پر، والدین پر خرچ کر سکتے ہو. نفلی صدقات والدین کو بھی دے سکتے ہو، نفلی صدقات کس کو دے سکتے ہو؟ والدین کو بھی دے سکتے ہو. اور فرمایا والاقربین، رشتہ داروں کو بھی نفلی صدقات دے سکتے ہو. والیتاما، اور یتیموں کو بھی نفلی صدقات خیرات کر سکتے ہو. والمساکین، اور مساکین کو بھی آپ نفلی صدقات خیرات کر سکتے ہو. وابن السبیل، اور مسافروں کو بھی کر سکتے ہو. تو والدین کے علاوہ باقی جو یہاں پر ذکر ہوئے وہ ذکر ہوئے مصارف، ان پر کوئی زکوٰۃ بھی دی جا سکتی ہے، لیکن والدین کو جو ہے نفلی صدقات اور نفلی مال آپ دے سکتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اور مسافر کو تب جبکہ وہ سفر میں ہو اور مال چوری ہو گیا، خرچ ہو گیا، اور مال کے حصول ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کوئی اور ذریعہ نہیں ہے، تو آپ ایسے مسافر چاہے گھر میں کروڑ پتی ہو اسے بھی خرچ کر سکتے ہو، زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہو. لیکن نفلی صدقات ان سب کو دے سکتے ہو، ان سب کو آپ نفلی صدقات جو ہے ادا کر سکتے ہو. زکوٰۃ کا مال یاد رکھیں، آپ کے اصول اور آپ کے فروع نیچے تک اور اصول اوپر تک، ان میں سے کسی کو بھی آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اصول میں دادا، دادی، دادا، پردادا یہ سب آ جاتے ہیں، اور فروع میں اولاد، پوتے، بھانجی، جو ہے نواسی، نواسے، یہ سب آ جاتے ہیں فروع میں. اسی طرح آگے تک چلے جائیں. تو اصول اور فروع میں جو زکوٰۃ دینے والا ہے، نہ وہ اپنے اصول کو زکوٰۃ کا مال دے سکتا ہے اور نہ ہی اپنے فروع کو وہ زکوٰۃ کا مال دے سکتا ہے. تو یہاں پر جو مصارف ہیں وہ مصارف ذکر کیے گئے ہیں کہ آپ جو ہے نفلی صدقات ان پر کو دے سکتے ہیں. اقربین کے اندر بھائی بہن بھی آگے، بچے بھی آگے، خاندان والے بھی آگے، اور والدین بھی آگے. والدین کا الگ سے بھی ذکر کر دیا. تو اسی طرح پر مساکین بھی آگے، یتیم آگے، مسافر آگے. ان سب کو آپ نفلی خیرات، نفلی صدقات جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں. اور پھر فرمایا وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے بھلائی میں سے، نیکی میں سے، یعنی مال خرچ کرو یا مال کے علاوہ تم کسی کی ضرورت، برتنوں کی صورت میں پورا کرو، بستروں کی صورت میں پورا کرو، گھر دینے کی صورت میں پورا کرو، کاروبار اپنے جو ہے مال و متاع دے کر اس کی ضرورت کو پورا کرو، کھانا کھلا کر اس کی ضرورت کو پورا کرو. جو کچھ بھی نیکی کرو گے یاد رکھو فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے. اللہ کی ذات اسے خوب جانتی ہے کہ تم نے کتنا اللہ کے لیے اس مال کو خرچ کیا اور کتنا اپنی واہ واہ کرانے کے لیے خرچ کیا. تو جو کچھ بھی خرچ کرو ریا مقصود نہ ہو، اللہ کی رضا مقصود ہو.
اور جو کچھ بھی خرچ کرو گے جتنی تمہارے اندر اخلاص ہے اللہ کے ہاں اسی طرح اس کی مقبولیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے رازوں کو خوب جانتا ہے، تم نے کس غرض سے کس نیت سے مال خرچ کیا۔ تو مال کے خرچ کرنے میں اپنی رب کی رضا مقصود ہو، دکھلاوا مقصود نہ ہو، ریا مقصود نہ ہو، واہ واہ کرانا مقصود نہ ہو۔ تو دوسرے آیت جو یسألونہ کا ماذا ينفقون کے جواب میں جواب ملا قل العفو سے، اس میں یہ بتلایا گیا کہ ضرورت سے زائد جو مال ہے وہ خرچ کر دو، وہ خرچ کر ڈالو۔ ایسا نہ ہو کہ تم جو ہے سارا ہی مال خرچ کر دو اور تمہارے بیوی بچے بیچارے بھوکے مرے، وہ محتاج ہو جائیں۔ ایسا نہیں، بلکہ بیوی بچے سب کی ضروریات سے اضافی جو مال ہے وہ خرچ کر دو، وہ خرچ کر دو۔ اور یہ پھر خرچ ایک قول یہ کہ جتنا بھی مال ہے سب کچھ خرچ کر دو، دوسرا مطلب یہ کہ ضروریات سے اضافی جو مال ہے اس میں سے جو خرچ کرنا چاہو خرچ کر دو، جتنا خرچ کرنا چاہو خرچ کر دو، لیکن ضروریات سے اضافی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ آپ اللہ کے راستے میں قربانیاں کرتے چلے جائیں اور گھر میں بھوک ناچ رہی ہے، گھر میں بھوک ناچ رہے اور قربانی کرتے چلے جائیں۔ ایسا نہ ہو آپ نفلی صدقات خیرات نکالتے چلے جائیں، غریبوں کی ضرورتیں پوری کرتے چلے جائیں، بیواؤں کی ضرورتیں پوری کرتے چلے جائیں، اور کیا ہے گھر میں بھوک ناچ رہی ہو، گھر میں بیوی بچوں کے حقوق سلب ہو رہے ہو۔ ایسا نہ ہو، بلکہ بیوی بچے جو اس کی ماتحتی میں جتنے حقوق جڑے ہوئے، رشتے جڑے ہوئے، جن کے اوپر وہ خرچ کرتا ہے اور جن کی ضروریات اس سے وابستہ ہیں، ان سب کی ضرورت سے ہٹ کر آپ کے پاس جو مال ہے اس میں سے جو خرچ کرنا چاہو وہ خرچ کر سکتے ہو، وہ ہے ضروریات سے زائد، اس میں سے جو خرچ کرنا چاہتے ہو وہ خرچ کرو۔ تو اس آیت کریمہ میں اس کی تفصیل آئی، اور جب وہ اس آیت کریمہ کی انشاءاللہ اس جگہ پر ہم پہنچیں گے آیت نمبر 19 پر مزید اس کی وضاحت ہو جائے گی۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ جل جلالہ نے حضرات صحابہ کرام کے سوال پر اس آیت کریمہ کا نزول فرمایا، کیا خرچ کرے اور کن پر خرچ کرے، تو مصارف بیان کیے گئے اور نفلی مال خیرات صدقات کے مصارف بیان کیے گئے کہ نفلی طور پر زکوٰۃ کے مصارف نہیں، نفلی نوافل، نفلی عبادات، نفلی خیرات صدقات، ان چیزوں کے جو ہے مصارف بیان کیے گئے ہیں۔